الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الردوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر گزار ہیں خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے ڈھیر سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھا دیا. سعادت مند ہے وہ قوم جو فرش عزا بچھانے کا اہتمام کرتی ہے، فرش عزا کو آباد کرنے کا اہتمام کرتی ہے، فرش عزا میں آنے کا اہتمام کرتی ہے. تمام کے لیے دعائیں، بانیان مجلس کے لیے دعائیں، شرکت کرنے پڑھنے والوں کے لیے دعائیں. دام درہم قدم سخن ہے جن جن افراد نے جس جس اعتبار سے اس عزاداری میں شرکت کی، حسین کی ماں زہرا انہیں خوب اجر عنایت فرمائیں اور آقا زدی زہرا ہم سے یہ عزاداری قبول فرمائیں. درود پڑھیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے وہ یہ تھا کہ جو دین الہی کی مدد کرتے ہیں پروردگار عالم انہیں مرد میدان کہتا ہے، اور جو مرد میدان ہوتا ہے پروردگار عالم ان کا جگہ جگہ پہ تعارف کرواتا ہے. اور بیان ہوا کہ سب سے پہلے جو مرد میدان رسول خدا کے ساتھ ہیں وہ علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں اور فاطمہ ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ مفہوم مقابل نہیں رکھتی کہ رجال کے مقابلے میں کوئی عورت ہو، خاتون ہو، نہیں. جس میں بھی یہ صفت پائی جائے گی، قالب کوئی بھی ہو، اللہ اسے مرد جانتا ہے. ممکن ہے عالم میں مرد ہو مگر اس میں وہ صفات نہ ہوں تو روح زنانہ کہلائے گی. قالب میں خاتون ہو مگر وہ صفات جو اللہ کو مطلوب ہیں اس میں پائی جائیں تو اللہ اسے مرد کہے گا. اور ابتدائی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ کہنے والے نے کیا ہی جملہ کہا، میرا سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر جس سے مردوں نے مردانگی سیکھی ہے. یہاں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مرد کسے کہتے ہیں، مردانگی کسے کہتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو حکم کیا کہ بتائیے ان لوگوں کو جن کے ذریعے سے اسلام بچنا ہے، دین بچنا ہے. تو رسول خدا کبھی گھر میں چادر ڈال کے، چادر لے کر اوڑھ کے بتاتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، کبھی مسجد میں ان کو بتاتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، کبھی میدان میں لا کر بتاتے یہ میرے اہل بیت ہیں. میدان میں مباہلہ، مسجد میں رسول خدا حسن و
زمانے والوں کو بتاتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے فجر کی اور رسول جب نماز تمام ہو جاتی تو جناب سیدہ زہرا کے دروازے کا رخ کرتے اور کہتے ھذا باب و بابی، یہ دروازہ میرا دروازہ ہے، یہ باب میرا باب ہے، یہ گھر میرا گھر ہے. اور جب گھر میں آتے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کر کے بتاتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے ذریعے بتایا کہ مجھے میرے ساتھ جن اہل بیت کو شامل کرنا ہے وہ یہ ہیں. یہی رسول جب تطہیر آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں بھی یہ تعارف کرواتے ہیں. یہی رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آتی ہے، پھر بھی یہی تعارف کر کے بتاتے ہیں. بس رسول بتاتے ہیں یہ اہل بیت مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں. یہ اہل بیت مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں. جہاں جہاں رسول کو دیکھو گے وہاں وہاں یہ اہل بیت نظر آئیں گے. اس میں سب سے پہلے درجے پر علی ابن ابی طالب کی ذات کہ جس کے لیے رسول یہ کہتے ہیں کہ علی، کل میں نے آپ کے سامنے روایت سنائی، علی منی کم منزلتی من ربی، میرے نزدیک علی کا وہ مقام ہے جو میرا مقام خدا کے نزدیک ہے. میرے نزدیک علی کا وہ مقام ہے جو میرا مقام خدا کے نزدیک ہے. اس روایت کا دوسرا بھی ترجمہ بنتا ہے مگر میں اس ترجمے کی طرف نہیں جاتا. یہی علی ہے جس کے لیے رسول یہ کہتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. پھر رسول کہتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. یہاں پر ابن اسیر جزری سے سوال کیا گیا کہ آخر علی کا ذکر کیسے عبادت ہو سکتا ہے، آخر علی کو دیکھنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ تو وہ یہ بتاتا ہے کہ علی کوئی بزرگ شخصیت اس وقت نہیں تھی، کوئی عمر میں بڑی شخصیت نہیں تھی، کوئی عمر بڑی نہیں تھی. 25 سال کی عمر میں جب علی مدینے کی گلیوں میں نکلتے تو جب علی نکلتے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے تھے، قال الناس، لوگ یہ جملہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اتقى هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى. علی کو دیکھتے جاتے خدا کا ذکر کرتے جاتے، علی کو دیکھتے جاتے خدا کا ذکر کرتے جاتے. کیا کہتے تھے؟ کس طریقے سے علی کو دیکھنا عبادت ہوتا؟ کہتے لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى، کہتے لا الہ الا اللہ کتنا بڑا عالم ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا عالم ہے ابو طالب کا لال. عالم نہیں. یہاں جملہ سنیے، بڑھاپے میں جا کر جو صحیح طریقے سے سورہ بھی یاد نہ کر سکے وہ اور ہیں جو عین شباب کے عالم میں دنیا والوں سے اپنے علم کو منوائے، وہ علی ہے. لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى. اب سوال یہ ہے علی مولا کے علم کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں ما اعلم هذا الفتى. فتح لفظ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے، لا فتح الا علی، لا سیف الا، یعنی علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی، کچھ بولے صلوات پڑھیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ علی اور اللہ کے درمیان کیا تعلق ہے کہ ادھر سے لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں ذکر علی کرنا شرک ہے، انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں علی کا ذکر کرنا عین توحید ہے. انہیں ہم سمجھانا چاہتے ہیں علی کا ذکر کرنا عین توحید ہے. یاد رکھنا علی کو چھوڑنا شرک ہے، علی کا ذکر کرنا توحید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہادی بنانا اللہ کا کام ہے،
کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ اپنی طرف سے بناؤ گے، ہادی بنانا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ اور جو اللہ کا کام ہے اگر وہ ہم کریں، اللہ کو کہیں تو ہٹ جا ہم بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شرک. بنانا کس کو تھا؟ بولے سب. اور ہم خود بنائیں تو یہ ہے شرک، کیونکہ ہم اللہ کے اختیار میں حصہ ڈال رہے ہیں. اور جو اللہ بنا کر دے ہمارا کام ہے اس کو قبول کرنا. اگر کوئی انکار کرے تو یہ ہے کفر. اللہ بنانا اللہ کا کام، ماننا ہمارا کام. اگر خود بناؤ تو شرک ہے، اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرو تو کفر ہے. اب ایمان سے بتاؤ مشرک اور کافر کون؟ مشرک اور کافر کون؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اپنا بنائے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو قبول نہ کرے وہ کافر ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مدینے کی گلیوں میں گھومتے اور یہ جملہ کہتے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر. علی بعد رسول تمام انسانوں سے افضل ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہ صحابی کہہ رہے ہیں. یہ علی اور علم علی اور خدا میں کیا تعلق ہے؟ اس لیے جب بھی علی بولتا ہے سوائے خدا کے اور کچھ یاد ہی نہیں آتا. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اتقى هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اقضى هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى. لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی جاتے، کہتے کتنا قریب ہے ابو طالب کا لال، کتنا شریف ہے ابو طالب کا لال، کتنا متقی ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا عالم ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا قاضی ہے ابو طالب کا لال، جو 25 سال میں اتنے تمغے لے لے اسے علی کہتے ہیں. جو 25 سال کی عمر میں اپنے لیے صحابہ سے اتنے بڑے تمغے لے اسے علی کہتے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب ہے، اور رسول یہ بتا رہے ہیں جو علی سے محبت کرے، جو علی سے پیار کرے، پروردگار عالم اسے مقام عطا کرتا ہے، اسے بزرگی عطا کرتا ہے. اور دنیا والوں یاد رکھو، جہاں جہاں بھی میرا ذکر ملے گا وہاں وہاں اہل بیت کا ذکر ملے گا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی نبی نے واسطہ دیا اللہ کو تو صرف رسول کا واسطہ نہیں دیا. جب بھی کسی نبی نے واسطہ دیا تو کیا کہا؟ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ. اے محمود تجھے واسطہ محمد کا، اے اعلیٰ تجھے واسطہ علی کا، اے فاطر السماوات والارض تجھے واسطہ فاطمہ کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا. ہر نبی نے پنجتن پاک کا خدا کو واسطہ دے کر بتایا. جب نبی پنجتن پاک کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، جسے کہتے ہیں تو کس کھیت کی مولی ہے. اسی لیے ایک تحقیق ہوئی، ماہر آثار قدیمہ کے کچھ لوگ کوہ کاف جو ایک پہاڑی ہے اس پر پہنچے، اور اس پہاڑی کو جودی کہتے ہیں. وہاں پر انہیں کچھ تختیاں ملی. جب انہیں کچھ تختیاں ملی تو ان تختیوں کو قریدا کھولا. اس میں سے ایک تختی ایسی تھی جس میں نام لکھے ہوئے تھے، اور بہت ساری تختیاں گل سڑ گئی، ختم ہو گئی، مگر یہ تختی ایسی تھی جو سالم تھی، اور اس پہ نام لکھا. ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ماسکو کے میوزیم میں یہ تختی پڑی ہوئی نظر آئے گی. تختی پہ نقشہ کیا ہے؟ تختی پہ نقشہ پنجے کا ہے.
اور پنجے پہ دعا لکھی ہوئی ہے. ان چینی افراد نے جب تحقیق کی تو ایکسپرٹس آف آل لینگویج جو تھے انہیں بلایا، جو پرانی زبان کی تحقیق کرنے والے تھے انہیں بلایا، انہیں بٹھایا. انہوں نے 7 ماہ لگائے اس دعا کا ترجمہ کرنے میں. اپنی چینی زبان میں ترجمہ کیا، پھر چینی زبان سے انگلش میں ترجمہ کروانے کے لیے انگلینڈ سے MS مارکس کو بلایا گیا. یہ ایک کتاب ہے ایلیا، اس میں یہ پورا ذکر موجود ہے. اور ابھی آپ گوگل بھی کریں، لفظ ایلیا لکھیں تو آپ کو مل جائے گا. وہ تختی ماسکو میں جو میوزیم ہے وہاں پر یہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. کوئی میں تھکی چھپی بات نہیں کر رہا. جیسے کہتے ہیں نا کہ شیعوں کے ہاں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اور یہ 30 پارے چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہر مسجد میں پڑے ہوئے. یہ واقعہ چھپا ہوا بھی ہے، میوزیم بھی پڑا ہوا ہے، مشہور بھی ہے. MS مارکس آئے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. جب ترجمہ کیا اس سے انٹرویو لیا گیا کہ آخر یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دراصل یہ تختی حضرت نوح کی کشتی کی تختی ہے، اور کچھ معصوم ہستیاں ہیں جس سے حضرت نوح نے توسل کیا ہے. جب ان کی کشتی ڈوب رہی تھی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے توسل کیا تھا، انہوں نے اس سے خداوند متعال کی بارگاہ میں تبرک کیا تھا، اور اس طریقے سے نوح کا بیڑا پار ہوا. حضرت نوح کا بیڑا کب پار ہوا؟ کہا جب انہوں نے یہ تختی لگائی. اچھا سوال، اس تختی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے انگلش میں لکھا، وہ طالب علم تک پہنچا، میں نے وہ آپ تک پہنچانا ہے. MS مارکس یہ کہتا ہے حضرت نوح نے جو دعا کی تھی اس کا انداز یہ تھا، اور وہ پنجے پہ لکھا ہوا تھا، یعنی بیچ میں کچھ لکھا ہوا ہے اور 5 انگلیوں کے درمیان نام لکھے ہوئے ہیں. پتہ چلا یہ پنجہ بنانا ہماری سنت نہیں. کتنی سادگی سے سماعت فرما رہے ہیں. یہ پنجہ بنانا فقط ہماری سنت نہیں، انبیاء کی سنتوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ پنجہ بنا کر کیا بتا رہے؟ جو اللہ کا ہاتھ ہے اس سے مدد لینی چاہیے، جو اللہ کا ہاتھ ہے اس سے مدد لینی چاہیے. ہاں زمانہ بدل جاتا ہے، کبھی علی اللہ کا ہاتھ ہے، کبھی عباس اللہ کا ہاتھ ہے. کیا کہتے ہیں MS مارکس؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کہتے ہیں Oh my God, my helper, keep my hands with mercy and with your holy bodies. Muhammad, Elia, Shabbar, Shabir, Fatima, they are all biggest and honorable. The word established for them, help me by their name. You can reform to right. Hazrat Noor یہ کہتے ہیں Oh my God, my helper, keep my hands with mercy and with your holy bodies. Oh میرے خدا، او میرے مددگار، میں مشکل میں پھنس چکا ہوں. اس مشکل کے وقت میرے ہاتھ کو پکڑ اور ان ہستیوں کے ذریعے سے میری مدد فرما جو محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین نہیں، جو محمد ہے، فاطمہ ہے، ایلیا ہے، شبر ہے، شبیر ہے. پروردگار ان کے ذریعے سے میری مدد فرما. کہا ایلیا کون؟ کہا ایلیا علی کو کہتے ہیں، شبر حسن کو کہتے ہیں، شبیر حسین کو کہتے ہیں. جب 5 تن پاک کے بغیر نوح کا بیڑا بھی پار نہیں لگ سکتا تو تیری زندگی کا بیڑا کہاں پار لگے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. Oh my God, my helper, keep my hands with mercy and with your holy bodies. Muhammad, Elia, Shabbar, Shabir, Fatima, they are all biggest and honorable. Biggest سمجھتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری ہے جی. ایک سیکنڈ ڈگری ہوتی ہے، ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، سپرلیٹو ڈگری. بگیسٹ یعنی حضرت نوح بتا رہے ہیں کائنات میں اگر عظیم ذاتیں ہیں تو یہ 5 تن پاک ہیں، قابل عزت ہیں تو یہ 5 تن پاک ہے. پروردگار پوری کائنات اگر کسی کے صدقے بنائی تو یہ 5 تن پاک ہے. You can reform to right. او میرے اللہ مجھے ان کے ذریعے ہدایت فرما. اے حضرت نوح، آپ تو
نبوی میں صحابہ تمہارے نبی سے سوال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا رسول اللہ بتائیے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جیسے ہی صحابہ سوال کریں گے، دروازے سے چمکتا ہوا نورانی چہرہ داخل ہوگا، وہ کسی اور کا نہیں، علی ابن ابی طالب کا چہرہ ہوگا، یہ وجہ اللہ کا مالک جیسے ہی داخل ہوگا رسول دیکھ کر کہیں گے ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ صحابہ کو کہیں گے اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو علی کی محبت اختیار کرو، علی کی محبت انسان کے لیے صراط مستقیم۔ اور جب محبت آتی ہے انسان محبوب جیسا ہو جاتا ہے۔ جب لوہا آگ میں ڈالا جاتا ہے تو کیوں لوہا آگ بن جاتا ہے، لکڑی گل کے راکھ بن جاتی ہے، مگر لوہا آگ جیسا بن جاتا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ لوہے اور آگ میں ایک سنخیت ہے، ایک تعلق ہے۔ محب اور محبوب کا جب تعلق ہوتا ہے، جیسا محبوب ہوتا ہے محبوب ویسا بن جاتا ہے۔ علی مولا کے ایک چاہنے والے نے توجہ یہاں رکھی، صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علی مولا کے چاہنے والے سے چوری ہو گئی۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات، ماشاءاللہ۔ علی مولا کے چاہنے والے سے چوری ہو گئی۔ مولا کے پاس آئے، کہا مولا مجھ سے چوری ہو گئی تھی، مجھے پاک کیجئے۔ پتہ چلا پاک کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی کی بات ہے جو خود پاک ہو، جس کا نام بھی پاک بنا دے، جس کا نام بھی پاک بنا دے، یہ اسی کی بات ہے۔ مولا نے کہا کہ چاہے تجھے غلطی سے ہو گئی یہ چلے جا۔ پھر وہ دوبارہ آیا، کہا مولا مجھ سے چوری ہو گئی، پاک کیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، مولا نے کہا کمبر تلوار لے کر آؤ تاکہ ہم اپنے عدل کو ظاہر کریں۔ مولا نے تلوار سے اس کی انگلیوں کو کاٹا۔ اسود کون ہے؟ مولا کا چاہنے والا، اے غلام مولا کا چاہنے والا۔ انگلیاں لے کر آغا جی انگلیاں لے کر چوراہے پر ایسے آیا جیسے علی نے تبرک دیا ہو۔ یہ انگلیاں لے کر چوراہے پر ایسے آیا جیسے علی مولا نے تبرک دیا ہو۔ جیسے ہی یہ چوراہے پر آیا تو علی مولا کے ایک دشمن نے اسے تانا تھا، کہا جس کے گن گاتے تھے، جس کی تعریفیں کرتے تھے، جس کی ثنا کرتے تھے، اس نے تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں۔ من قطع یمینک، تمہارا ہاتھ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ اسی نے جس کی تم ثنا کرتے ہو۔ تو اب اسے موقع مل گیا چوراہے پہ علی کے فضائل پڑھنے کے، تانا دیا دشمن نے، اسے موقع مل گیا کہ میں چوراہے پر علی کے فضائل پڑھوں۔ فوراً جب ابن القفا نے جو علی کا دشمن ہے اس نے کہا من قطع یمینک، یہ کہتا ہے قال قطع یمینی سید الوسیین وقائد الغر المحجلین واولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب امام الہدی وزوج فاطمہ الزہراء ابنت محمد المصطفى ابو الحسن المرتضی ابو الحسین المرتضی السابق الى جنات النعیم مصادق الابطال المنتقم من الجہال مؤتی الزکاة منیع السیانة من ہاشم القمقام ابن عم رسول الہادی للرشاد والناطق بالصداد شجاع مکی جہجاہ وفی بطین انزر امین من آل حامیم ویاسین وطہا والمیامین محل الحرمین مصلی القبلتین خاتم الوصیہ صفت الانبیاء القصورت الحمام والبطل الزرقام المعید بجبرائیل الامین والمنصور بمیکائیل المبین المحفوف بجند امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ جیسے آپ حیران ہیں ویسے وہ بھی حیران تھے، جیسے آپ حیران ویسے وہ بھی حیران تھے۔ جتنی اس نے تعریف کی ابن القفا نے کہا فَإِلَكَ يَا أَسْوَدْ، علی نے تمہاری انگلیاں
اس کی تعریف نہ کروں؟ یہ علی نے انگلیاں کاٹی ہیں، اگر پورا وجود کاٹے تو خون کے قطرے قطرے سے علی علی کی صدا آئے گی۔ خون کے قطرے قطرے سے علی کی صدا آئے گی۔ یہ ہے علی کے چاہنے والے۔ اب یہ معاملہ ہوا، میں ترجمہ نہیں کر رہا تھا، میں نے وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک مرتبہ ابن القبا نے کہا پہنچ کر مولا کے دربار میں، یا علی آپ کے چاہنے والے بڑے دیوانے ہیں، عجیب ہیں، آپ نے اس کی انگلیاں کاٹی، وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسن کو کہا جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر، جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ۔ مولا آیا تو مجرم بن کر آیا تھا، مگر جسے علی پاک بنا دے وہ حسن کا چچا ہو جاتا ہے، حسین مولا علی کا بھائی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسن آئے اور کہا کہ چچا اسود بابا بلا رہا، رونے لگا، رونا بھی چاہیے، جس نے مجھے پاک بنایا، کہتا ہے مولا نے کہا ہے کہ چچا کو بلا کر۔ پہنچے مولا علی کے پاس، اسود کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا دنیا والوں کو بتا رہا ہوں، جو اپنے کو سزا دے کر نہیں چھوڑتا، جو اپنے مجرم کو نہیں چھوڑتا وہ غیر کو کہاں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے اس کی انگلیاں لی، اس کے دست پہ رکھی اور ابا اوپر رکھی، وجہ اللہ نے دم کیا اور ایک مرتبہ ابا کو ہٹایا، تو جب دست ید اللہ ہی پڑھا تو اسود کا ہاتھ ہاتھوں جیسا ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے کہا جب کاٹا تھا وہ کیا تھا، جب جوڑا تو وہ کیا ہے؟ تو مولا کی طرف سے آواز آئی کاٹا تھا تو عدل الہی کو جاری کیا، جوڑا ہے تو فضل خدا کو جاری کیا۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میرے بزرگوں، آج شب عاشور ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج کی رات حسین اور حسین کے ساتھیوں کی آخری رات ہے۔ ہر ایک ساتھی شب عاشور موت کی تیاری کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ امام کا بیمار بیٹا سجاد بستر بیماری پہ ہے۔ خیمے کی ترتیب ایسی ہے کہ خیموں تک، مولا سجاد کے خیمے تک صحابہ کے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی مولا سجاد نے آنکھ کھولی، کہا بابا کہاں ہے؟ مولا حسین کو بلایا گیا، مولا سجاد نے کہا بابا کیا یہ خیمے دور نہیں ہو سکتے؟ کہا کیا یہ خیمے دور نہیں ہو سکتے بیٹا، کیوں؟ کہا بابا خواتین تک صحابہ کی آواز آ رہی ہے۔ مولا حسین نے کہا سجاد آج کی رات میری ہے، کل تو جا تیری ڈیوٹی۔ سجاد آج جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دے۔ مولا حسین نے آج کی رات صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے بیعت کا مطالبہ اور بیعت کی جو پابندی تھی تم سے ہٹا لی، جسے جانا ہے وہ جائے، کسی پر جبر نہیں۔ ایک مرتبہ چراغ گل کیا گیا تاکہ جاتے ہوئے کو کوئی دیکھ نہ سکے، مگر جیسے ہی حسین نے چراغ جلایا سب کھڑے تھے تلواریں ہاتھ میں لے کر کہتے تھے مولا یہ تو ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، اگر 70 مرتبہ بھی ملے نا تو تجھ پہ قربان ہوں گے۔ یہی صحابہ تھے۔ مولا حسین کا ایک صحابی
خیمے پہ پہرا دے رہا ہے، پہرا دیتے دیتے اس خیمے سے گزرا جو خیمہ بی بی زینب کا خیمہ تھا۔ شب عاشور ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب مولا حسین سے یہ کہتی ہے، اے میرے بھائی کیا اپنے صحابیوں سے امتحان لے لیا؟ کہیں یہ بابا علی کی طرح آپ کا ساتھ چھوڑ تو نہیں دیں گے، کہیں نانا کی طرح آپ کا ساتھ چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ اس صحابی نے یہ جملے سنے، دوڑتا ہوا اور صحابیوں کے پاس آیا، کہا تم تسبیح و تحلیل کر رہے ہو؟ وہاں زہرا کی بیٹی اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہے کیا صحابہ سے امتحان لے لیا؟ لگتا ہے زہرا کی بیٹی کو ہم پہ اعتبار نہیں۔ سارے صحابہ تلوار لے کر خیمہ زینبیہ کے باہر کھڑے ہو کر لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر کے کہتے ہیں، اے زہرا کی ماں جائی، اے زہرا جائی، اے زہرا جائی، گھبرانا نہیں، ہم اپنی گردنیں قربان کر دیں گے حسین پر، حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بس ایک منزل، راوی یہ کہتا ہے شب عاشور حسین خیموں کے پیچھے جا جا کر جھک جھک کر کچھ جمع کر رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ راوی نے آ کر پوچھا، مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں کانٹے جمع کر رہا ہوں، میں کانٹے جمع کر رہا ہوں۔ پوچھنے پر پوچھا مولا کوئی خاص وجہ؟ کل کا دن ایسا ہوگا جب ہمارے بچوں پہ ظلم کیا جائے گا، نہ جانے کیا سکینہ یہاں سے گزرتی ہو۔ ارے سکینہ کے لیے کانٹے جمع کر رہا ہوں تاکہ سکینہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں کہوں گا مولا آپ تو چاہتے تھے سکینہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر جب روز عاشور گزر گیا، خیموں کو آگ لگ چکی، یہ سکینہ کبھی تماچے کبھی تازیانے رو رو کر کہتی تھی، بابا مارا بھی میرا ہے، مجھے ہی مارتے ہو۔ الا لعنت اللہ اللہ قوم تعلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔